السلام علیکم. ویلکم ٹو انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ. میرا نام الطاف خان ہے اور میرا اور آپ کا ساتھ اس کورس میں تقریباً 15 ہفتے کے لیے رہے گا. ان 15 ہفتوں میں ہم بہت سارے انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں گے اور ان ٹاپکس کے بارے میں آج میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا بھی، لیکن اس سے پہلے کچھ شاعری ہو جائے. آج سے بہت سال پہلے انگلینڈ میں ایک عظیم شاعر گزرے ہیں. ان کا نام تھا الفریڈ ٹینیسن. انہوں نے ایک مشہور نظم لکھی جس کا ایک شعر تھا، ایوری منٹ ڈائز اے مین، ایوری منٹ ون از بورن. یہ شعر ایک اس زمانے کے عظیم میتھمیٹیشین نے پڑھا. ان کا نام تھا چارلز بیبیج. وہ صاحب کیمبرج یونیورسٹی میں میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے اور وہاں پہ ان کو ایک خاص چیئر ملی ہوئی تھی، ایک خاص رتبہ ملا ہوا تھا، اور وہ رتبہ وہی تھا جو بہت سال پہلے نیوٹن صاحب کو ملا تھا. اپنے زمانے کے وہ بہت مشہور میتھمیٹیشین تھے. انہوں نے ایک کاغذ پینسل پکڑی اور ایک خط لکھا الفریڈ ٹینیسن صاحب کو. خط میں انہوں نے لکھا کہ جناب، جو آپ نے شعر کہا اس کی ایک ماڈیفائڈ ورژن میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ذرا آپ کنسیڈر کیجئے. انہوں نے کہا کہ جناب، ایوری منٹ ڈائز اے مین اینڈ 1/16 از بورن. کیونکہ اگر ہر منٹ میں ایک صاحب پیدا ہو رہے ہیں اور ایک مر رہے ہیں تو دنیا کی آبادی تو کانسٹنٹ ہو جائے گی، وچ از اگینسٹ ریالٹی. اصل میں تو دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے. تو یہ میری جو ماڈیفائڈ ورژن ہے، ایوری منٹ ڈائز اے مین اینڈ 1/16 از بورن، دس از اے مور اپروپریٹ ون. اٹ از کلوزر ٹو ریالٹی. چارلز بیبیج صاحب بڑے انٹرسٹنگ آدمی تھے. وہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں ایک بہت زبردست تحفہ دیا. انہوں نے مین کائنڈ کو، ہیومن کائنڈ کو ایک بہت انٹرسٹنگ، بہت زبردست تحفہ دیا، اور وہ تحفہ تھا ڈیجیٹل کمپیوٹر کا. 1833 میں انہوں نے ایک ڈیزائن بنایا، ایک کمپیوٹنگ ڈیوائس کا ڈیزائن بنایا. انہوں نے اس ڈیوائس کا نام اینالیٹیکل انجن رکھا. یہ دنیا کا پہلا ڈیجیٹل جنرل پرپز کمپیوٹر تھا. ان کا ڈیزائن اتنا زبردست تھا، اپنے زمانے کے مقابلے میں اتنا زبردست تھا کہ وہ اس زمانے میں کنسٹرکٹ نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے جو ٹیکنالوجی چاہیے تھی، جو سکلز چاہیے تھیں، وہ اس کے 100 سال کے بعد ڈیولپ ہوئی. انہوں نے 1833 میں ڈیزائن کیا اور 1943 میں 110 ایئرز آفٹر بیبیج ڈیزائنڈ ہز مشین، 1943 میں ہارورڈ میں ایک ایسی مشین بنی وچ واز کوائٹ سملر ٹو بیبیجز اینالیٹیکل انجن، اور اس مشین کا نام تھا ہارورڈ مارک 1. ہارورڈ مارک 1 کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں کچھ اور باتیں بھی کریں گے. فی الحال ہم اینالیٹیکل انجن کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈسکشن کرتے ہیں. اینالیٹیکل انجن جو تھا وہ ایک پروگرامیبل مشین تھی، وہ ایک ڈیجیٹل مشین تھی، اور وہ ایک میکینیکل مشین تھی. آج کل کے ہمارے کمپیوٹر جو ہے وہ سارے کے سارے الیکٹرانک ہیں. اس زمانے میں الیکٹرانکس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. اس زمانے میں ہر چیز میکینیکل طریقے سے کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، ایون کمپیوٹیشنز. تو بیبیج صاحب نے اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک میکینیکل کمپیوٹر ڈیزائن کیا تھا. یہ کمپیوٹر وہ ہر کیلکولیشن کر سکتا تھا جو آج کا ایک ماڈرن کمپیوٹر کر سکتا ہے. اس میں وہ ساری کی ساری کیپبلٹیز موجود تھیں. وہ کمپیوٹیشنز بھی کر سکتا تھا، وہ ڈسیزنز لے کے بجائے ایک چیز کرنے کے دوسری چیز بھی کر سکتا تھا، ڈپینڈنگ اپون کہ اس وقت کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اس میں آج کل کے ماڈرن کمپیوٹرز کی طرح ان پٹ بھی تھی، اسٹوریج بھی تھی، پروسیسر بھی تھا، اور آؤٹ پٹ بھی تھی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اسے وہ پروسیسر کی بجائے مل کہا کرتے تھے، جس طرح شوگر مل ہوتی، کیونکہ اس زمانے کے لیکسیکون میں پروسیسر ابھی اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتا تھا میکینیکل ڈیوائسز میں جس طرح مل
کا نام ایگزسٹ کرتا تھا. بیبیج کی ایک بڑی مشہور اسٹوڈنٹ بھی تھی, اور یہ اسٹوڈنٹ جو تھیں یہ اس زمانے کی خاصی فیمس میتھمیٹیشین تھی. اینڈ واز کوائٹ اسٹرینج, اس زمانے میں خواتین میتھمیٹکس کریں یہ خاصا عجیب سا سمجھا جاتا تھا, مگر یہ ایک عجیب سے باپ کی بیٹی تھی. ان کے باپ کا نام لارڈ بائرن تھا, جو اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر گنے جاتے ہیں. انہیں بیبیج کے اینالیٹیکل انجن میں انٹرسٹ پیدا ہوا اور انہوں نے اس پہ خاصا کام کیا. ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو اس سلسلے میں تھی وہ یہ کہ انہوں نے اینالیٹیکل انجن کے لیے ایک کمپیوٹر پروگرام لکھا. دیٹ واز دا ورلڈز فرسٹ کمپیوٹر پروگرام. سو اس طرح ہم ایڈا دا کاؤنٹس آف لولیس کو دنیا کی سب سے پہلی پروگرامر مانتے ہیں. آپ نے یہ نام ایڈا پہلے کبھی سنا ہے؟ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے یہ نام پہلے بھی سنا. ایک خاصی پاپولر لینگویج ہے جس کا نام ایڈا ہے. یہ لینگویج 70s میں یو ایس کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے ڈیزائن کروائی تھی. It was a brand new language, and just to honor the contribution of Ada, the Countess of Lovelace, اس لینگویج کا نام ایڈا رکھا گیا تھا. بیبیج صاحب نے جیسے میں نے بتایا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کی, لیکن ان کی ساری باتیں بھی اچھی نہیں تھی. ان کی زندگی سے ایک لیسن ایسا ہے جو ہم سب کو لرن کرنا چاہیے. ہوا یہ کہ بیبیج صاحب جو ہیں انہیں ظاہر ہے ریسرچ کرنے کا بہت شوق تھا, بڑے اپنے زمانے کے مشہور ریسرچر تھے, لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو سکتے تھے جن کے ذریعے وہ سارے کے سارے ریسرچ کے ایکسپیریمنٹ یہ کر سکیں جو کہ یہ کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, ایڈا کاؤنٹس آف لولیس کے ساتھ مل کے ایک بہت کلیور سی میتھمیٹیکل اسکیم بنائی. اور اسکیم کا مقصد کیا تھا؟ اس اسکیم کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب یہ گیمبلنگ کریں تو ان کے آڈز ذرا بہتر ہو جائیں. تو ان کا پلان یہ تھا کہ اسکیم کے ذریعے ہم گیمبل کریں گے, اور وہ بھی کس پہ؟ ہارس ریسنگ پہ, اور اس کے ذریعے ہم بہت سارے پیسے بنائیں گے, اور پھر اس کے ذریعے ہم بہت زبردست قسم کی ریسرچ کریں. اینڈ گیس واٹ ہیپنڈ؟ دے لاسٹ ایوری پینی دیٹ دے ہیڈ. انہوں نے گیمبل کیا, اپنی اسکیمز یوز کی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے لاسٹ ایوری تھنگ دیٹ دے ہیڈ. سو آئی گیس دیر از اے لیسن دیر. سم ٹائمز یو کین بی ٹو کلیور فار یور اون گڈ. تو ہم نے کچھ باتیں کی چارلز بیبیج کے بارے میں, انہوں نے جو مشین ڈیولپ کی اس کے بارے میں, اور دنیا کے پہلے پروگرامر کے بارے میں. ان چیزوں کو ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے اسپیشلی ان دا نیکسٹ لیکچر. لیکن آج ایک اور چیز جو میں کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر کیوں یوز کرتے ہیں, ان کا ہمیں کیا فائدہ ہے. وٹ ویلو ڈو کمپیوٹرز برنگ ٹو اس, وٹ ویلو ڈو کمپیوٹرز برنگ ٹو دا ہیومن ریس. اور یہ کہ واٹ آر کمپیوٹرز گڈ ایٹ, کون سی ایسی چیز وہ کر سکتے ہیں جس کو کرنے کا اور کوئی طریقہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. سب سے پہلی چیز میرے خیال میں, میرے سوال کے جواب میں جو آپ کہیں گے کہ جناب کمپیوٹرز بہت تیز ہوتے ہیں, دے آر بلائنڈنگلی فاسٹ. آج کل کے ماڈرن کمپیوٹر جو ہیں دے کین ڈو بلینز اینڈ بلینز آف آپریشنز ان 1 سیکنڈ. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ جناب 2 جمع 3 کیا ہوتا ہے, میں آپ کو تقریباً فوراً اس کا جواب دے سکتا ہوں. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ جناب 18,526 جمع 17,1924 کتنا ہوتا ہے, آئی کین گیو یو این آنسر فار دیٹ ایز ویل. میں اس کا جواب آپ کو ہو سکتا ہے 1-2 منٹ میں دے دوں اور بڑا ایکوریٹ جواب دے دوں, لیکن ایک کمپیوٹر اسی چیز کا جواب ان بلینتھ آف اے سیکنڈ دے سکتا ہے, اور فاسٹر. اور اگر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ویری لارج نمبرس, اگر اس نمبر میں 18, 19, 20, 25 ڈیجٹس ہیں, اور آپ مجھے کہیں کہ بھائی یہ 2 نمبر ہیں جس میں 18, 19, 20, 25 ڈیجٹس ہیں, ان کو ایڈ کرو, I'll be lost. Computers have no such problem. They can do the same thing again in less than a billionth of a second. اس سے بھی مشکل پرابلم کہ آپ مجھے بہت سارے ایسے ٹاسک دے دیں. Computers can do them in several billionths of a second.
سو ایک کی چیز جو کمپیوٹرز ہمارے پاس لے کے آتے ہیں وہ ہے بلائنڈنگلی فاسٹ کیلکولیشنز، ایکسٹریملی امیزنگلی ہائی اسپیڈ کیلکولیشنز. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی دیٹ دے آر ایکسٹریملی فاسٹ اسپیشلی کمپیئر ٹو دا ہیومن بینگس. ایک اور چیز دیکھیے، میں ایک انسان ہوں، میرے میں بعض اچھائیاں ہیں اور بعض برائیاں ہیں. ایک برائی یہ ہے کہ میں بور ہو جاتا ہوں. اگر آپ مجھے ایک کام کہیں کرنے کو میں اسے کر لوں گا، 2 دفعہ کر لوں گا، 3 دفعہ کر لوں گا، 4 دفعہ کر لوں گا، 5ویں دفعہ میں بور ہونا شروع ہو جاؤں گا، 6ٹھی دفعہ میں اور زیادہ بور ہوں گا، 7ویں دفعہ اف دیٹ از اے کمپیوٹیشن ٹاسک دیٹ آئی ایم ڈوئنگ، میں اتنا بور ہو جاؤں گا کہ ہو سکتا ہے میں اس کے اندر کچھ غلطی کر بیٹھوں. اور اگر ایک ہی کام مجھے 10,000 دفعہ کرنے کو دیں گے there is a very good chance کہ I will make mistakes in there because I get bored. That is human nature. And this is what is so interesting about computers. They never get bored. They cannot get bored. آپ انہیں ایک ہی کام 1 ملین دفعہ کرنے کو دیں، 2 ملین، 10 ملین، 1 بلین، they can do it with the same accuracy as they will do the first one. وہ پہلی دفعہ بھی اسی ایکوریسی سے کریں گے اور 1000ویں اور کروڑویں اور اربویں دفعہ بھی اسی ایکوریسی سے کریں گے. تو میرے خیال میں دس از ون آف دا کی فیچرز آف کمپیوٹنگ، دیٹ از کمپیوٹرز کین ڈو ریپیٹیٹو ٹاسک ایٹ اے ویری ویری ہائی اسپیڈ اینڈ دے کین ڈو اٹ ایکوریٹلی بیکاز دے ڈونٹ گیٹ بورڈ. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے اب تک زندگی میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ ان میں سے کون سی کتاب آپ کو اس وقت پوری کی پوری یاد ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک چیز پڑھتے ہیں، تھوڑی سی ہمیں یاد ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. دیر آر ایکسیپشنز لیکن ویری فیو. کمپیوٹرز کے بارے میں ذرا سوچیں. میرے پاس ایک پرانا سا تھکا ہوا سا ایک کمپیوٹر گھر پہ ہے، اس میں ایک ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے. اٹس اے اسٹوریج ڈیوائس. اس میں ہم چیزیں اسٹور کرتے ہیں، ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں. Again, we are going to discuss that in detail at some other point in this course. تو اس میں 40 گیگا بائٹ کی ایک ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے. اب 40 گیگا بائٹ کو ہم ایک اور طرح دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک کتاب کا ایک پیج جو ہے اس کو اسٹور کرنے میں کتنی اسٹوریج ریکوائرمنٹ ہے، مے بی 2000 کیریکٹر اس پہ ہوں گے تو 2000 بائٹس کی ریکوائرمنٹ ہے. اب فرض کریں کہ آپ کے پاس آن ایوریج ایک کتاب میں 500 صفحے ہوتے ہیں. تو جناب اگر 500 صفحوں والی اور ہر صفحے پہ 2000 کیریکٹرز والی آپ کتابیں اپنے کمپیوٹر میں اسٹور کرنا چاہیں جس میں 40 گیگا بائٹ کی ہارڈ ڈسک لگی ہو، معلوم ہے آپ کتنی اسٹور کر سکیں گے؟ 40,000. میرا پرانا سا سستا سا تھکا ہوا کمپیوٹر، اس میں 40,000 ریگولر بکس کا ڈیٹا اسٹور کر سکتا ہوں. پاکستان میں کتنی لائبریریاں ہوں گی جس میں 40,000 کتابیں رکھی جا سکتی ہیں؟ اور جیسے میں نے کہا میرا تو پرانا سا کمپیوٹر ہے، اگر میں اس میں آج کل کی کوئی نئی تیز فاسٹ بڑی ہارڈ ڈرائیو لگا دوں تو یہ ڈبل ہو جائے گی کیپیسٹی. اور میرے کمپیوٹر میں 2-3 ہارڈ ڈرائیو لگانے کی جگہ ہے. جو ذرا بڑے کمپیوٹر ہوتے ہیں اس میں ویسی 10 ہارڈ ڈرائیو لگانے کی جگہ ہوتی ہے. سو ناؤ یو کین سی this is one of the key advantage that computer brings to us. Immense capacity for storage. You can store millions and millions of books in one computer. You can store all the data which is available to mankind in a few computers like that. No more. تو جناب 3 چیزیں ہوئیں. اسپیڈ، ایکسٹریملی ہائی اسپیڈ. اسٹوریج، واسٹ اماؤنٹ آف اسٹوریج. لیکن میرے خیال میں سب سے انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ فیکٹ یہ ہے کہ کمپیوٹرز ڈو ناٹ گیٹ بورڈ. سو یہ 3 کی کیریکٹرسٹکس ہیں جس کی وجہ سے کمپیوٹرز آر ویری ویری یوزفل ٹو اس. تو ہم نے یہ دیکھا کہ کمپیوٹروں میں 3 میجر خوبیاں اور بھی ہیں لیکن یہ 3 ہم نے کاؤنٹ کی.
خرابیاں کیا ہیں. کمپیوٹرز بہت سارے کام کر سکتے ہیں, کیلکولیشنز کر سکتے ہیں, چیزوں کو اسٹور کر سکتے ہیں. کون سے ایسے کام ہیں جن پہ کمپیوٹرز اتنا زبردست پرفارم نہیں کرتے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں, کیا کچھ ایسی پرابلمس ہیں آن وچ کمپیوٹرز ڈو ناٹ پرفارم ویری ویل, اسپیشلی ایز کمپیئر ٹو اس ہیومن بینگس؟ کیا آپ کوئی ایسی پرابلم, کوئی ایسی سچویشن سوچ سکتے ہیں جس میں میں بہتر ہوں اور دنیا کا بہترین کمپیوٹر اتنا زبردست نہ ہو؟ کیا آپ سوچ سکتے؟ کیا خیالات؟ جناب, میں نے اس کے بارے میں سوچا کہ ایسی کون سی سچویشنز ہیں, ایسی کون سی پرابلمز ہیں جس میں میں کمپیوٹر سے بہتر ہوں. سب سے پہلے جو میرے ذہن میں چیز آئی وہ یہ کہ میں چیزوں کو آسانی سے ریکگنائز کر سکتا ہوں. اگر میرے سامنے میرا دوست یا میرا دشمن یا کوئی بھی آتا ہے, مجھے فوراً پتہ لگ جاتا ہے یہ کون ہے. میں ان کی امیج کو دیکھتا ہوں اور مجھے فوراً پتہ لگ جاتا ہے یہ کون ہے, یہ اقبال ہے, یہ شاہد ہے, یہ کون ہے, مجھے فوراً پتہ لگ جاتا ہے. یہ ایک ایسی پرابلم ہے کہ جس پہ کمپیوٹرز اتنے زبردست نہیں ہیں. یہ پرابلم جسے ہم امیج ریکگنیشن کی پرابلم کہہ سکتے ہیں یا پیٹرن ریکگنیشن کی پرابلم کہہ سکتے ہیں, اس میں کمپیوٹرز جو ہیں اتنے زبردست نہیں ہیں. اس میں ہم ابھی بھی شاید ان سے تھوڑا سا بہتر ہوں. میں نے آپ سے بات کی کہ اقبال صاحب آتے ہیں یا پھر شاہد صاحب آتے ہیں تو وہ میرے سامنے آتے ہیں, بڑے آسانی سے انہیں ریکگنائز کر لیتا ہوں. لیکن اس سے ذرا ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں آپ کو بتاتا ہوں. فرض کریں کہ آپ ایک بھرے بازار میں چلے جا رہے ہیں, جس طرح زیب النساء اسٹریٹ ہے یا پھر انارکلی ہے, عید کا سماں ہے, بہت رش ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی صاحب کی یا صاحبہ کی ایک جھلک سی نظر آتی ہے, تھوڑا سا ان کے سر کا حصہ آپ کو نظر آتا ہے اور آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے یہ کون ہے. فوراً آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کون ہے. یو ریکگنائز دا پرسن. آپ کو تھوڑا سا نظر آتا ہے, وہ کافی ہے آپ کے لیے, اور آپ اس پرسن کو ریکگنائز کر پاتے ہیں. اب اگر کمپیوٹر کو یہ ٹاسک دیا جائے اس کے تو جناب پسینے چھوٹ جائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پہ بے شمار اور لوگ ہیں, یعنی اس ایک امیج جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے سینکڑوں لوگ موجود ہوں, سینکڑوں لوگوں کے سر, کندھے, دوپٹے نظر آ رہے ہیں. بے شمار ڈیٹا موجود ہے. اس میں سے صرف ایک تھوڑے سے ایریا میں آپ کو اپنے دوست کا تھوڑا سا امیج نظر آتا ہے. کمپیوٹر کے لیے اس کو ریکگنائز کرنا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ ارد گرد بہت سارا اور ڈیٹا ہے. اس میں سے اس پرٹیکولر ڈیٹا پوائنٹ کو پکڑنا اور ریکگنائز کرنا کمپیوٹر کے لیے ابھی بھی بہت زیادہ مشکل ہے. یعنی امیج کو ریکگنائز کرنا ان دی پریزنس آف لاٹس آف نوائز, بہت ساری اور بھی چیزیں ارد گرد ہو رہی ہیں, اس میں ایک چھوٹا سا فیچر پکڑنا کمپیوٹر کے لیے ابھی بھی خاصا مشکل کام ہے. اب ذرا ایک مشکل پرابلم کی بات کرتے ہیں. فرض کریں کہ چاند رات ہے, سڑکوں پہ بہت ہجوم ہے, آپ زیب النساء اسٹریٹ پہ جا رہے ہیں یا پھر آپ انارکلی بازار میں جا رہے ہیں, ہجوم ہے لوگوں کا, بے شمار لوگ, اور ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک صاحب کی ایک جھلک سی نظر آتی ہے, تھوڑے سے بال, تھوڑے سے کپڑے یا اینک, اور آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ صاحب کون ہے. ایک سیکنڈ نہیں لگتا, یو انسٹنٹلی نو دیٹ دس از دیٹ پرسن, آپ کا دوست, رشتہ دار, عزیز. کمپیوٹرز کے لیے ایسی ہاسٹائل سچویشن میں کام کرنا, یہاں یعنی ہاسٹائل سچویشن سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ بے شمار اور بھی لوگ ہیں, بہت نوائز ہے, بہت سارا اور بھی ڈیٹا ہے, صرف تھوڑا سا امیج کا حصہ ہے جو آپ کا ایریا آف انٹرسٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کے دوست کی آپ کو ہلکی سی ایک جھلک میں نظر آنا ہے. مے بی اونلی 1% آف دا ٹوٹل امیج آپ کی نظر وہاں پڑتی ہے, اور ان این انسٹنٹ یو ریکگنائز ہو دیٹ پرسن از. کمپیوٹرز ابھی بھی اتنے قابل نہیں ہوئے.
دے آر ویری پاورفل, بہت تیز ہے, بہت اسٹوریج کیپیسٹی ہے, بور نہیں ہوتے. لیکن یہ والا ٹاسک جو ہے اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک, جسے ہیومنس بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں, لیکن کمپیوٹرز کے لیے اس کو کرنا خاصا ابھی بھی مشکل ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ فیوچر میں ان کے لیے کام آسان نہیں ہو جائے گا, ہوگا, لیکن ایز آف رائٹ ناؤ, ایز اٹ اسٹینڈز رائٹ ناؤ, اٹس اسٹل کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری ڈیفیکلٹ امیج ریکگنیشن ٹاسک. ایک چھوٹے سے امیج کو ریکگنائز کرنا ایک ہجوم میں, ان اے سی آف امیجز, ایک چھوٹی سی چیز کو کہنا کہ ہاں اسے میں جانتا ہوں. تو جناب ایک چیز تو یہ ہوئی امیج ریکگنیشن, جس پہ کمپیوٹرز ابھی کچھ اتنے زبردست نہیں ہوئے. ایک چیز اور بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, وہ ہے کمنگ اپ ود نیو آئیڈیاز, کمنگ اپ ود برانڈ نیو آئیڈیاز, کمنگ اپ ود انوویٹو نیو ونڈرفل انپریسیڈنٹڈ آئیڈیاز. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. بہت سال پہلے آئنسٹائن صاحب اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی لے کے آئے تھے. وہ ایک ایسی تھیوری تھی جس نے بہت ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا, اور اس تھیوری کی کوئی پریسیڈنس نہیں تھی, ویسی اور کوئی چیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اٹ واز اے برانڈ نیو آئیڈیا, انپریسیڈنٹڈ. ویسی کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, ویسا کوئی بھی آئیڈیا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اٹ واز این ایکسٹریملی انوویٹو آئیڈیا وچ واز اے ویری یوزفل آئیڈیا. اسی طرح کوانٹم میکینکس کو لے لیں, اس کے ذریعے بھی بہت سارے ایسے بھید کھل گئے ہیں ہیومن بینگز پہ جن کے بارے میں پہلے ہمیں کچھ خبر نہیں تھی. کوانٹم تھیوری بھی بہت عجیب و غریب سی ہے. اپنے زمانے کے لحاظ سے جب کوانٹم تھیوری آئی تھی, اٹ واز ویری مچ ڈفرنٹ فرام دا اسٹیٹ آف دی آرٹ آف دیٹ ڈے. اس زمانے میں جو لوگوں کی سمجھ تھی اس کے مقابلے میں کوانٹم تھیوری بہت ہی عجیب و غریب سی چیز تھی, لیکن it explained certain things which needed explaining. It was a very useful, brand new, breathtaking, innovative idea. ابھی بھی کمپیوٹرز ایسی چیزیں ہمارے لیے نہیں کر پائے, ایسی چیزیں جن سے انوویشن کی خوشبو آتی ہو, جن سے ہمیں احساس ہوتا ہو کہ ایسی چیز پہلے کبھی نہیں تھی. It has come up from nowhere. ایک ایسا آئیڈیا جس کی پہلے کوئی بھی پریسیڈنس نہ ہو, ایسے آئیڈیاز کمپیوٹرز ابھی بھی جنریٹ نہیں کر پائے. ابھی بھی ہم کمپیوٹر کو آئیڈیا دیتے ہیں اور وہ اس کو تیزی سے کرتا ہے, احسن طریقے سے کرتا ہے, یا کچھ اور اس کے ساتھ کرتا ہے, لیکن نیا آئیڈیا ابھی تک کمپیوٹرز کریٹ نہیں کر پائے. ایک اور مشکل سچویشن جس کی میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں, اینڈ دیٹ از پلئنگ چیس. میں اور آپ بیٹھے ہیں اور ہم شطرنج کھیل رہے ہیں, بازی لگی ہوئی ہے. شروع میں 16 پیس آپ کے ہیں, 16 پیس میرے ہیں, ٹوٹل 64 خانے ہیں. آپ نے ایک چال چلنی ہے, میں نے اس کے بارے میں سوچنا ہے, پھر اپنے 16 پیسز میں کوئی پیس اٹھانا ہے اور اس کو چل دینا ہے. دس از اے کمپلیکس ٹاسک. یہ خاصا مشکل کام ہے, اور اس ٹاسک کو کمپیوٹر کو سکھانا بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, 1997 میں ایک بڑا انٹرسٹنگ میچ ہوا. دا ورلڈز بیسٹ, دا ورلڈز ٹاپ چیس پلیئر, ہی واز پٹڈ اگینسٹ ڈیپ بلو. ڈیپ بلو ایک کمپیوٹر کا نام ہے. تو دنیا کا بہترین شطرنج کا چیمپئن جو ہے, ان کا نام گیری کاسپارو تھا. ان صاحب کا ڈیپ بلو سے ایک میچ کرایا گیا, اور اس میں کیا ہوا؟ اس میچ میں پہلی دفعہ ایک کمپیوٹر نے ایک عظیم شطرنج کے کھلاڑی کو ہرا دیا. ایسے میچ پہلے بھی ہو چکے ہیں, لیکن پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. 1997 میں پہلی دفعہ ایک کمپیوٹر نے ایک ہیومن بینگ کو ہرا دیا. یہ کمپیوٹر جو تھا, یہ ایک بہت عظیم کمپیوٹر تھا, یہ بہت تیز کمپیوٹر تھا, اس کی اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ تھی. یہ چال کو دیکھتا تھا اور تقریباً 3 منٹ میں 100 بلین چالوں کو, جوابی چالوں کو اینالائز کرتا تھا اور پھر چل دیتا تھا. 100 بلین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ چیس میں چال چلتے ہیں
نہ صرف آپ اپنی چال چلتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ پھر آپ کا اپوننٹ کیا کرے گا اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اس کے بعد وہ کیا کرے گا، پھر آپ کیا کریں گے. سو تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ لانگ رن میں کیا ہوگا. تو اس لیے پاسبلٹیز بے شمار ہیں. تو یہ کمپیوٹر اتنا تیز تھا کہ 3 منٹ میں یہ 100 بلین چالوں کو اینالائز کر لیتا تھا. آئی بی ایم دا کریٹر آف دس کمپیوٹر ڈیپ بلو، انہوں نے کیا یہ تھا کہ بہت سارے گرینڈ ماسٹر جو چیس کے ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کی مدد سے بے شمار نون چالوں کو اینالائز کیا اور انہیں اسٹور کر دیا اس کمپیوٹر میں. وہ بے شمار چالیں تھیں لیکن یہ کمپیوٹر بھی بہت تیز تھا، سو اس لیے یہ ان کو اینالائز کر سکتا تھا. اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ 1997 میں ایک کمپیوٹر نے ایک ہیومن بینگ، بہترین چیس پلئنگ ہیومن بینگ کو ہرا دیا. تو جناب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو 1997 میں ایونٹ ہوا کہ ایک کمپیوٹر نے ایک انسان کو ہرا دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ دیکھیے یہ چیس پلئنگ جو ہے اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک، بہت سوچنا پڑتا ہے، اور ہم نے سب سے بہترین سوچنے والا جو ہے اس کو کمپیوٹر کے سامنے رکھا اور اس کو کمپیوٹر نے ہرا دیا. کیا مطلب ہوا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب دیٹ از سنس 1997 کمپیوٹرز کین تھنک؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ کیا کمپیوٹر سوچ سکتے ہیں جس طرح ہم سوچ سکتے ہیں؟ کیا کمپیوٹر بھی اس طرح سوچ سکتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یس اور نو؟ بائی دا وے ایک تیسرا جواب بھی ہوتا ہے جو میرا جواب ہے. میرا جواب ہے it's neither yes nor it is no. It depends. It depends upon how you define thinking. Thinking سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ اگر میں کہتا ہوں کہ میں سوچ سکتا ہوں، اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ تھنکنگ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر تھنکنگ سے آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ 100 بلین چالیں 3 منٹ میں اینالائز کر سکیں، then of course that computer can think. لیکن بعض لوگ تو یہ کہیں گے کہ جناب اس کمپیوٹر نے کوئی انوویشن تو کی نہیں، کوئی نئی چیز تو کی نہیں، اس نے تو پرانی اس کے بعد بے شمار گیمز کی ہسٹری پڑی ہوئی تھی، اس میں سے اس نے کسی بھی طریقے سے ایک بہترین چیز نکالی اور وہ رکھ دی سامنے، یہ سوچنا تو نہ ہوا. وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جناب، اس ایکسپیریمنٹ سے یہ نہیں پروو ہوتا کہ کمپیوٹر سوچ سکتے ہیں. کچھ اور لوگ یہ کہیں گے کہ جناب ایک سب سے اچھے تھنکر کو ایک مشین نے ہرایا، اب بھی آپ کہتے ہیں سوچ نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سو مائی فرینڈس، دی آنسر ٹو دا کوشچن دیٹ کین کمپیوٹرز تھنک از اٹ ڈپینڈز ہاؤ یو ڈیفائن تھنکنگ. فار آل پریکٹیکل پرپزز 1997 میں جو میچ ہوا تھا اس نے یہ خاصی حد تک پروو کر دیا ہے کہ یس کمپیوٹرز کین تھنک بیکاز دے کین ڈیفیٹ دا بیسٹ تھنکرز. دیٹس وائی دے کین تھنک. لیکن آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں اینڈ ول بی پرفیکٹلی کریکٹ ان ڈس ایگریئنگ وتھ دس. دنیا میں اس وقت کتنے کمپیوٹرز ہیں؟ کتنے ہیں؟ لاکھوں؟ کروڑوں؟ اربوں؟ کتنے ہیں؟ میں پاکستان کی نہیں، میں ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ ملا جلا کے کتنے ہیں. عموماً جو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اور کمپیوٹر کی تعداد میں پڑھتے ہیں تو وہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں پرسنل کمپیوٹرز کو. آخری اطلاع کے مطابق دنیا میں اس وقت 600 ملین پرسنل کمپیوٹرز ہیں. اس کے علاوہ تھوڑے سے منی کمپیوٹرز ہوں گے، تھوڑے سے مین فریم کمپیوٹرز ہوں گے اور تھوڑے سے سپر کمپیوٹرز ہوں گے، تھوڑے سے. سو کیا دنیا میں دا ٹوٹل نمبر آف کمپیوٹرز از سم تھنگ کلوز ٹو 600 ملین؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو کیٹیگریز ابھی گنوائیں، پرسنل کمپیوٹرز، مین فریمز، منی کمپیوٹرز، سپر کمپیوٹرز، کیا ان کے علاوہ بھی کچھ کمپیوٹر ہوتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب ہوتے ہیں اور بے شمار ہوتے ہیں.
اگر آج آپ کسی ماڈرن گھر میں جائیں, اس کے کچن میں قدم رکھیں, وہاں پہ جو مائکرو ویو اوون پڑا ہوا ہے اس کے اندر ایک کمپیوٹر ہے, فل فلیجڈ کمپیوٹر, بالکل جس طرح عام کمپیوٹر سے ہم چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ بالکل وہی چیزیں کرتا ہے. اس کی ایک ان پٹ ہوتی ہے, وہ ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے, وہ کچھ پروسیسنگ کرتا ہے, ہو سکتا ہے وہ کچھ چیزوں کو اسٹور بھی کرتا ہو. اس کے پاس ہی ایک ٹوسٹر پڑا ہوگا, اس میں بھی ایک کمپیوٹر ہے. واشنگ مشین پڑی ہوگی, اس میں بھی. ڈش واشر پڑا ہوگا, اس میں بھی. آپ باہر لیونگ روم میں جائیں, وہاں پہ ایک ایئر کنڈیشنر لگا ہوگا, اس میں بھی. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایک برگلر الارم بھی لگا ہو کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور چور آ جاتے ہیں تو ایک الارم بجنا شروع ہو جائے, اس میں بھی. گھر کے باہر ایک گیراج ہے, گیراج کا جو ڈور کھلتا ہے وہ بھی ایک کمپیوٹر کے کنٹرول کے تحت کھلتا ہے. گیراج کے اندر جو گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس میں ہو سکتا ہے 6-7 مختلف کمپیوٹر ہوں. ایک کمپیوٹر بریکوں کو کنٹرول کرتا ہے, دوسرا گاڑی کے اندر ٹیمپریچر جو ہے ایئر کنڈیشننگ کا اس کو کنٹرول کرتا ہے, تیسرا انجن کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے. یہ سارے کے سارے کمپیوٹر ایسے ہیں جو ہمیں کلیئرلی ویزیبل نہیں ہیں, جو ہمیں فوراً نظر نہیں آ جاتے, یہ ہم سے چھپے ہوئے ہیں. ان کمپیوٹرز کو, دیٹ از دوز کمپیوٹرز وچ آر ناٹ کلیئرلی ویزیبل, جو بالکل سیدھے سیدھے ہمیں نظر نہیں آتے, ہم امبیڈڈ کمپیوٹرز کہتے ہیں. اردو میں شاید آپ انہیں چھپے ہوئے کمپیوٹرز کہہ لیں. ان میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری ان سے ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوتی. جس طرح ایک پرسنل کمپیوٹر سے ہم ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں, ہم بٹن دباتے ہیں ماؤس کے, ہم کیز دباتے ہیں کی بورڈ پہ اور ہم ڈائریکٹلی اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں. اس کے اندر ہم ایک فلاپی ڈسک بھی لگا سکتے ہیں, اس کو ہم خاصے اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں. امبیڈڈ کمپیوٹرز میں عموماً یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ان سے آپ کی انٹریکشن بہت کم ہوتی ہے. دے آر سورٹ آف انویزبل ٹو دا یوزر, لیکن وہ پھر بھی ہیں وہاں پہ, اور وہ کام کر رہے ہیں جو انہیں بتائے گئے ہیں. عموماً وہ کام بڑے چھوٹے سے, بڑے لمیٹڈ سے ہوتے ہیں, لیکن دوز ٹاسک آر بینگ ڈن اینڈ دے آر بینگ ڈن بائی دوز امبیڈڈ کمپیوٹرز. ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ the number of embedded computers in the world is maybe 10 times the number of personal computers. تو آج جو آپ اس پرسنل کمپیوٹنگ کی ایجوکیشن کے فیلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں, تو یو آر ناٹ ورڈ اباؤٹ اونلی دوز 600 million. یو آر ورڈ اباؤٹ دوز بلینز آف کمپیوٹرز وچ آر آل اراؤنڈ یو. یہ کمپیوٹرز آپ کے لائف کے ہر قدم پہ اب آپ کے ارد گرد ہوں گے, چاہے آج نہیں لیکن کل نہیں تو اگلے سال, بٹ دے ول بی دیئر. اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو آر اویئر آف دیٹ. اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو آر اویئر آف دا فیکٹ کہ یہ کمپیوٹرز دے آر امپورٹنٹ بیکاز دے آر افیکٹنگ ایچ اینڈ ایوری فیز آف یور ڈیلی لائف. جناب, آج ہم 2 چیزیں کرنا چاہتے تھے. پہلی چیز تو ہم نے کر لی, وہ یہ کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کمپیوٹرز کہاں سے شروع ہوئے اور کرنٹ کمپیوٹر جو ہیں ان کی کیپبلٹی کیا ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, واٹ آر دے گڈ ایٹ, اینڈ آلسو واٹ آر دے ناٹ سو گڈ ایٹ. وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں کمپیوٹرز اتنا زبردست کام نہیں کر سکتے. اور ان چیزوں کے بارے میں ہم نے اس کورس میں مزید بہت باتیں کرنی ہیں, لیکن فار ناؤ وی آر گوئنگ ٹو سوئچ دا ٹاپک. اب ہم تھوڑی سی رسمی سی باتیں کریں گے اس کورس کے بارے میں, یعنی انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کے بارے میں. ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کورس کا اسٹرکچر کیا ہے, اس کے کانٹینٹ کیا ہے, اس کی پالیسیز کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے. اس کورس کے 3 مقاصد ہیں. پہلا تو مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کورس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, جب یہ کورس وہ ختم کرتے ہیں, دے شوڈ بی اویئر آف واٹ از دا فیلڈ آف کمپیوٹنگ, واٹ کانسٹیٹیوٹس دا فیلڈ آف کمپیوٹنگ. اس شعبے میں ہوتا کیا کیا ہے. ہم چاہیں گے کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو کچھ اپریسیشن مل جائے, آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے. ان ڈیپتھ نالج نہیں,
آپ کو اندازہ ہو جائے کہ فیلڈ آف کمپیوٹنگ میں آخر ہوتا کیا ہے, کون کون سے ایسپیکٹس ہیں, کون کون سے کی ایریاز ہیں اس فیلڈ کے. تو جناب اس کورس کا میجر مقصد تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا ہے. اس کورس کا دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک اسکل دینا چاہتے ہیں. ہم آپ کو بگنرز پروفیشنسی دینا چاہتے ہیں ایک خاص اسکل میں, اور وہ یہ کہ آپ ویب پیجز جو ہیں انہیں ڈیولپ کر سکیں. بڑے سادے سے ویب پیجز, لیکن انٹریکٹیو ویب پیجز, ایسے ویب پیجز جن کو آپ کچھ دیتے ہیں اور جن سے کچھ لیتے ہیں, ان کو آپ کچھ بتاتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ بتاتے ہیں. عموماً ویب پیجز جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹک ہوتے ہیں, یعنی وہ صرف آپ کو کچھ بتاتے ہیں, وہ آپ سے انٹریکٹ نہیں کرتے. سو وی آر گوئنگ ٹو ڈیولپ انٹریکٹیو ویب پیجز. سو دس از دی ادر گول آف دس کورس. دا تھرڈ اینڈ فائنل گول از ٹو میک یو فیملیئر with some of the very important productivity software packages that are currently being used on personal computers. ان کے بارے میں ہم کچھ باتیں کریں گے. اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو اب بتاؤں گا. وی یو کے باقی کورسز کی طرح یہ کورس بھی 15 ہفتے پہ محیط ہے. 16ویں ہفتے میں آپ کا فائنل ایگزام ہوگا. جہاں تک اس کورس کا تعلق ہے, لائک موسٹ آف دی ادر کورسز ایٹ دا ورچوئل یونیورسٹی, آپ کے ہر ہفتے میں 3 لیکچر ہوا کریں گے. ان 3 لیکچرز کے علاوہ آپ کو کچھ ریڈنگ اسائنمنٹس بھی ملے گی, یعنی آپ کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس کے خاص ایریاز آپ کو پڑھنے پڑیں گے فار پریپیئرنگ یور سیلف ٹو اٹینڈ دا لیکچرز. دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ کہ ہم نے کچھ آپ کو ایسی اسائنمنٹس دینی ہیں جنہیں ہم ہوم ورک اسائنمنٹس کہتے ہیں. یعنی آپ کو بعض چھوٹے چھوٹے ایسے ٹاسک دیے جائیں گے جو آپ گھر پہ جا کے کریں گے یا اپنی لیب میں جا کے کریں گے, اور ان سے ہوگا یہ کہ جو 3 لیکچر کے دوران کانٹینٹ کور ہوتا ہے وہ ری انفورس ہوں گے, ان کی آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آئے گی. اچھا ہے نا. جہاں تک ہمارا پہلا آبجیکٹو تھا اباؤٹ دا فنڈامنٹل کانسیپٹس, کہ ان کو ہم نے کور کرنا ہے اس کورس میں, اس کے لیے دے ول بی اے ٹوٹل آف 25 لیکچرس. ان لیکچرز کو سپورٹ کرنے کے لیے دے ول بی اے فیو ریڈنگ اسائنمنٹس, اور اس کے علاوہ 3 ہوم ورک اسائنمنٹس بھی ہوں گی. جہاں تک ہمارا دوسرا آبجیکٹو تھا, اور وہ یہ کہ ہم ویب پیج ڈیولپمنٹ کے بارے میں کچھ پروفیشنسی حاصل کریں, تو اس سلسلے میں دے ول بی اے ٹوٹل آف 15 لیکچرس. آپ کا ہر تیسرا لیکچر جو ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہوگا. اس کے علاوہ اس میں کچھ ریڈنگ اسائنمنٹس بھی ہوں گی. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری 2 ٹیکسٹ بکس ہیں. ایک کا فوکس جو ہے وہ فنڈامنٹل کانسیپٹ آف کمپیوٹنگ پہ ہے, ویئرز دوسری کا فوکس جو ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ پہ ہے. ویب ڈیولپمنٹ کا جو ہمارے کورس کا حصہ ہے, اس سلسلے میں آپ کو تقریباً 6 اسائنمنٹس بھی کرنی پڑیں گی, ہوم ورک اسائنمنٹس. آخری جو ہماری چیز ہے وہ ہے پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کے بارے میں. پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کے بارے میں دے ول بی اے ٹوٹل آف 4 لیکچرس. دے ول بی 3 ریڈنگ اسائنمنٹس اینڈ دے ول بی 4 ہوم ورک اسائنمنٹس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تینوں گول ہم اچیو کر رہے ہیں اس کورس کے, اس میں کون کون سے ٹاپکس ہم کور کریں گے. تو آئی ول گیو یو اے بریف انٹروڈکشن اباؤٹ دا ٹاپکس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو کور فار کورنگ دیز 3 گولز آف دس کورس. سب سے پہلے تو فنڈامنٹل کانسیپٹس کی بات کرتے ہیں. جہاں تک فنڈامنٹل کانسیپٹس کا تعلق ہے تو اس میں ہم نے خاصے مختلف طرح کے ٹاپکس اس کورس میں کور کرنے ہیں. ہم اگلی دفعہ فار ایگزامپل ایولیوشن آف کمپیوٹنگ کے بارے میں بات کریں گے. ہم نے مائکرو پروسیسر کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں. ہم سوچیں گے کہ الخوارزمی صاحب نے جو الگورتھم کا کانسیپٹ بنایا تھا وہ کیوں بنایا تھا اور اس کے کیا فوائد ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر نیٹورکس جو ہیں وہ ہمیں کس طرح افیکٹ کرتے ہیں اور اس سے کمپیوٹنگ پہ کیا فرق پڑتا ہے. انٹرنیٹ سروسز کی بات کریں گے, انٹیلیجنس سسٹم کی بات کریں گے, سائبر کرائم کی بات کریں گے, ہم کمپیوٹنگ پروفیشن کی بات کریں گے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. تو یہ اور کئی اور ٹاپک دے ول بی کورڈ انڈر ہیڈنگ آف فنڈامنٹل کانسیپٹس. نیکسٹ چیز جو ہم کریں گے وہ ہوگی
ویب پیج ڈیولپمنٹ کے بارے میں. اس سلسلے میں جیسے میں نے بتایا کہ ہم انٹریکٹیو ویب پیجز ڈیولپ کریں گے. سو ہم پہلے دیکھیں گے کہ جناب یہ انٹریکٹیو فارمز کیا ہوتے ہیں. ان ویب پیجز کو بنانے کے لیے جو ہمیں آبجیکٹس یوز کرنے پڑتے ہیں ان کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں, ان پراپرٹیز کو ہم میتھڈس کے ذریعے کس طرح چینج کرتے ہیں, ایونٹ ہینڈلنگ کیا ہوتی ہے, اسٹرنگس کو کس طرح مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز کس طرح ڈسکرائب کیے جاتے ہیں اور یوز کیے جاتے ہیں. بائی دا وے دس از دا فیوریٹ پارٹ آف دس کورس ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. آئی لائک ٹو ڈو تھنگس, اور اس پارٹ میں دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ول ڈو. We will develop things. اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی یو ول بی ایبل ٹو شیئر دوز تھنگس ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ, کیونکہ یہ جتنی بھی آپ کی اسائنمنٹس ہوں گی یہ ورلڈ وائڈ ویب پہ ہوں گی. اینڈ ایز یو نو اینڈ ایز یو آر گوئنگ ٹو فائنڈ آؤٹ لیٹر آن ان دس کورس کہ اگر ایک چیز آپ ورلڈ وائڈ ویب پہ ڈال دیں وہ ساری دنیا کو ویزیبل ہو جاتی ہے. آپ کے دوست جو امریکہ میں بیٹھے ہیں, آپ کے رشتے دار جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, آل آف دوز پیپل ول بی ایبل ٹو سی وٹ یو ہیو کریٹڈ. جہاں تک پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کا تعلق ہے اس سلسلے میں ہم نے 4 کام سیکھنے ہیں, بلکہ 4 کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے. ایک تو ہے ورڈ پروسیسنگ, دوسرا ہے اسپریڈ شیٹس, تیسرا ہے پریزنٹیشنز, اور آخری ہے ڈیٹا بیس. تو کورس کے اس حصے میں ہم ان 4 چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو فیملیرائز کرائیں گے. یہاں بھی ہم 4 اسائنمنٹس کے ذریعے ان چیزوں کو ایکچولی امپلیمنٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں, یہ چیزیں کس طرح ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں. میں نے اپنا تعارف تو آپ سے کرا دیا. اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے ای میل بھی بھیج سکتے ہیں. میرا ای میل ایڈریس اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. ایک اور چیز جو میں ریکمینڈ کروں گا وہ یہ کہ آپ کورس کے ویب پیج پہ ضرور جائیں, جس کا ایڈریس اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. اس ویب پیج پہ بہت ساری انفارمیشن ہے اباؤٹ دس کورس, اباؤٹ دا کانٹینٹس آف دس کورس, اباؤٹ دا پالیسیز آف دس کورس, اور اس کے علاوہ اس پیج پہ آپ کو بہت سارے ہیلپ فل ڈاکیومنٹس بھی ملیں گے جس سے آپ کو اس کورس میں خاصی ہیلپ ملے گی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا ٹیکسٹ بکس کا کہ ہماری 2 ٹیکسٹ بکس ہیں. جناب آپ کی پہلی ٹیکسٹ بک تو ہے یہ والی, اٹس کالڈ انڈرسٹینڈنگ کمپیوٹرز. یہ ٹیکسٹ بک جو ہے ہمارے کورس کے پہلے آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گی. ہماری دوسری ٹیکسٹ بک جو ہے وہ یہ ہے, لرن جاوا اسکرپٹ اوور اے ویکینڈ. آپ کو لرننگ اسائنمنٹس, ریڈنگ اسائنمنٹس کے بارے میں آلریڈی بتایا جا چکا ہے. سو میک شیور کہ یو ریڈ دیز بکس بفور یو کم ٹو دا کورس. یہ ریڈنگ اسائنمنٹ جو ہیں ان کے بارے میں خاص طور پہ ایمفسائز کرانا چاہوں گا کہ میک شیور یو ریڈ دیم بفور ہینڈ, بعد میں نہیں, اس کو لیکچر سے پہلے پڑھ کے آئیں. اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا, آپ کو جو چیزیں لیکچر میں سنائی دینے کو ملیں گی ان کو ایبزارب کرنے میں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اگر آپ نے پہلے ہی اس کا ایسوسیٹڈ ریڈنگ مٹیریل پڑھا ہوا ہے. سو آئی ہائیلی ایمفسائز دیٹ. آئی ایم شیور کہ ابھی تک آپ نے اپنی کتاب تو حاصل کر لی ہوگی, تو میک شیور کہ یو کیپ آن ریڈنگ اٹ. دس از اے گریٹ لرننگ ریسورس فار یو. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ وی یو ایک ورچوئل یونیورسٹی ہے. ہمارا آپ کا رابطہ مختلف طریقوں سے ہے, لیکن ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ ای میل ہے. میک شیور دیٹ یو چیک یور ای میل ایوری ڈے, اف ناٹ ٹوائس ایوری ڈے, کیونکہ اس کورس کے بارے میں اور وی یو کے باقی کورس کے بارے میں اور وی یو کے باقی ایونٹس کے بارے میں آپ کو خاصی انفارمیشن ای میل کے ذریعے بھیجی جائے گی. سو یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ اس کو ریگولرلی چیک کریں اور پھر اس سے فائدہ حاصل کریں. اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ اس کورس میں آپ کا گریڈ کس طرح کیلکولیٹ ہوگا, اس کورس میں مارکس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی, کس ایکٹیویٹی کو کتنا پورشن ملے گا. سب سے پہلے تو آپ کی اسائنمنٹس ہیں, جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گنوائی تھی. دیر آر ٹوٹل آف 13 اسائنمنٹس. ان اسائنمنٹس کو جناب آپ نے ہمیں وقت پہ سبمٹ کرانا ہے.
اگر ذرا سی بھی دیر ہوئی تو یہ ایکسپٹ نہیں ہوگی اینڈ یو ول لوز دا گریڈ فار دیٹ اسائنمنٹ. سو پلیز میک شیور کہ اسے آپ صحیح طریقے سے کریں اور اسے وقت پہ سبمٹ کرائیں, ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. اس کورس کا اس کورس کے گریڈ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کے مڈ ٹرم ایگزام کی وجہ سے کیلکولیٹ ہوگا. یہ مڈ ٹرم ایگزام آپ کا 8ویں ہفتے میں ہوگا, 1 گھنٹے کا ہوگا, اینڈ اٹ ول ہیو 35% آف دا کریڈٹ آف دا ہول کورس. ہوم ورک اسائنمنٹس 15% اور یہ مڈ ٹرم ایگزام 35%. باقی رہ گئے 50%. وہ کہاں جائیں گے؟ وہ آپ کے فائنل ایگزام میں جائیں گے. آپ کا فائنل ایگزام جو ہے 2 گھنٹے کا ہوگا. اٹ ول کور دا ہول آف دا کورس, اور اس کی ویٹیج جو آپ کے ٹوٹل گریڈ میں ہوگی وہ 50% ہوگی. 35% مڈ ٹرم ایگزام کے لیے اور 50% آپ کے فائنل ایگزام کے لیے. اچھا جناب, تو ابھی سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کورس میں پہلی اسائنمنٹ کون سی ہوگی. پہلی اسائنمنٹ خاصی آسان سی ہے. پہلی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک ای میل میسج بھیجنا ہے مجھے, اس کی ڈیٹیلز آپ اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے CS101 یعنی ہمارا کورس جو ہے اس کے میسج بورڈ پہ جا کے ایک میسج پوسٹ کرنا ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. جہاں تک کہ اس کی سبمیشن ڈیڈ لائن کیا ہے, اس کے لیے اگر آپ اپنے سلیبس کو دیکھیں اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگلے ہفتے کس وقت کہاں پہ آپ نے یہ اسائنمنٹ سبمٹ کرانی ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں, ہم جب بھی اس کورس کے دوران اگر کوئی نئی ٹرم, کوئی نیا لفظ, کوئی عجیب سا لفظ یوز کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی وقت اس کو ڈیفائن بھی کر دیں, لیکن ہمیشہ ہم ایسا نہیں کر پاتے. سو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جب بھی کوئی ایسی ٹرم آئے جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے علم نہ ہو, آپ اسے لکھ لیں, اور لیکچر کے بعد آپ یہ انڈرسٹینڈنگ کمپیوٹرز والی جو کتاب ہے اس کو کھول کے دیکھیں. اس کے اینڈ میں گلوسری ہے, گلوسری میں دیر از اے ویری گڈ چانس کہ اس کا مطلب ضرور موجود ہوگا. اچھا جناب, اب ہم جلدی سے سمرائز کر لیں کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا. تو جناب آج ہم نے سب سے پہلے بات کی ڈیجیٹل کمپیوٹر کے بارے میں اور اس کے انوینٹر کے بارے میں, اور یہ کہ جو ڈیجیٹل کمپیوٹر ہم نے دیکھا وہ تھا انالیٹیکل انجن, اور وہ ایک لحاظ سے گرینڈ ڈیڈی ہے آج کل کے سارے کمپیوٹرز کا. اور یہ کہ ماڈرن کمپیوٹرز جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کو کرنے میں انہیں مشکلات پیش آتی ہیں. اس کے علاوہ آخری چیز جو ہم نے ڈسکس کی وہ یہ کہ جو CS101 انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ آپ کا کورس ہے, اس کے کانٹینٹس کیسے ہیں, اس کا اسٹرکچر کیسا ہے, اس کی پالیسیز کیا ہے. اگلی دفعہ جناب بہت انٹرسٹنگ لیکچر ہے. اگلی دفعہ ہم نے کمپیوٹنگ کے بارے میں, کمپیوٹنگ کے ایوولوشن کے بارے میں بات کرنی ہے. یعنی کمپیوٹنگ اگر ہم کہتے ہیں کہ انالیٹیکل انجن سے سٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا, کون سے ایسے امپورٹنٹ ایونٹس تھے جن کی مدد سے کمپیوٹرز وہ آج ہیں جو آج ہیں, جس طرح ہمیں نظر آتے ہیں. ہم ان سارے مائل سٹونز کو دیکھیں گے, انٹرسٹنگ پرسنالٹیز کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے کمپیوٹنگ کے فیلڈ میں پارٹیسپیٹ کیا. میرے خیال میں وہ خاصا انٹرسٹنگ لیکچر ہوگا. اب جاتے جاتے آپ کو ایک چھوٹا سا جوک سنا دیں. ہوا یہ کہ ایک صاحب نے کمپیوٹر خریدا اور گھر پہ لائے, وہ نہیں چل رہا تھا. انہوں نے فون کیا کہ صاحب کمپیوٹر نہیں چل رہا. فون کے دوسری طرف جو صاحب تھے سپورٹ والے, انہوں نے کہا جناب یہ تو بتائیے کہ آپ نے اسے پاور میں پلگ ان کیا ہے, بجلی اس میں آ رہی ہے؟ کہ ہاں میں نے پلگ ان کر دیا. اچھا اب یہ بتائیے آپ نے اس کا آن کرنے کا بٹن دبایا ہے؟ ان صاحب نے کہا کون سا بٹن, مجھے تو کوئی بٹن نظر نہیں آ رہا. سپورٹ والے صاحب نے کہا بھائی وہ سامنے ہی تو ہے کمپیوٹر پہ. کہتے نہیں مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ تو اندھیرا ہے. جناب وہاں پہ بجلی نہیں تھی, اس لیے کمپیوٹر کام نہیں کر رہا تھا. سی یو نیکسٹ ٹائم.